یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں، آج جناب زور لگایا جاتا ہے کہ حضور کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے، حضور کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے، حضور کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے۔ کون ہے کائنات کے مسلمان نہیں، دنیا میں کوئی کافر بھی آپ کو نہیں مل سکتا جو حضور کی آمد پر خوش نہ ہو۔ میں نے حضور کی زندگی کو دیکھا ہے، 40 سال کی زندگی میرے آقا نے گزاری ہے، کافروں کے درمیان گزاری ہے۔ کافر کہتا ہے صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، آنے کی خوشی اتنی ہے، آپس میں لڑ پڑتے ہیں، لڑائی چلتی ہے، متحد ہونا چاہیے، متفق ہونا چاہیے۔ کیسے ہوں گے؟ فرمایا لا رحمت للعالمین کو یہ اگر پتھر رکھیں گے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پتھر حضور رکھیں گے کوئی اختلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب مانتے ہیں، لیکن فرق تب پتہ چلتا ہے جب حضور کہے کہ آؤ علیکم بسنتی، میرے راستے کی طرف، میرے طریقے کی طرف، مانو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ابو بکر ادھر آتا ہے، ابو لہب ادھر جاتا ہے، ابو بکر جان نچھاور کرتا ہے اور ابو لہب پتھر اٹھا کر میرے آقا کے چہرے پر مارتا ہے۔ میرے سنی نوجوانوں، آؤ آج ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں حضور کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کا کوئی کافر، دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے حضور جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنا۔ دین حق ادیان باطلہ پر غالب ایسا ہوگا کہ آج کے بعد ہم نے فرض نمازیں چھوڑ دینی، آج کے بعد ہم نے فرض نمازیں، کیوں بھائی؟ کافر یہ چاہتا ہے کہ نمازیں نہ ہوں، حضور چاہتے ہیں کہ 5 نمازیں ہو اور مرد مسجد میں پڑھے۔ یہ مقصد ہے دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنا، اور دین حق ادیان باطلہ پر غالب تب ہوگا جب ہم دین کے سارے کاموں کو کریں گے۔ صحیح ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو پھر کل سے ہم نے دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے نا، وہ جو کبھی کبھی غلطی سے مسجد میں نماز کے لیے آ جاتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ جی آنا ہے؟ کس نے کہا؟ پکی بات ہے، مولانا نوٹ کر لے، حاضری لگانی ہے ان کی، باقیوں نے نہیں آنا بھائی۔ دیکھ لو نام لکھوا دو، ورنہ پابندی لگ جائے گی۔ جس کا نام نہیں ہوگا اس کو نہیں چھوڑنا مولانا، جس کا نام نہیں ہوگا اس کو اندر نہیں چھوڑنے مسجد۔ کیوں بھائی؟ سب آئیں گے۔ دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنے کے لیے پہلی چیز نماز ہے، نماز کا اہتمام۔ ام العقائد توحید ہے، توحید کو اپنانا ہوگا۔ ام الاعمال نماز ہے، نماز کا پابند اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرعی پردے کا اہتمام کرنا ہوگا۔ مجھے اور آپ کو پکا کامل مکمل مسلمان بننا ہوگا۔ مسلمان بننے کے لیے اللہ کے رسول نے پیغام دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل اور مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے ماں باپ سے بھی، اس کی اولاد سے بھی، اس کے رشتہ داروں سے بھی، حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت رسول اتباع رسول کا نام ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ آدمی غمی اور خوشی میں، غربت اور مالداری میں حضور کی اتباع میں لگ جائے۔ جاگنا سونا حضور کی سنت کے مطابق ہو، اٹھنا بیٹھنا حضور کی سنت کے مطابق ہو، کھانا پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ آئیے مجھے اور آپ کو حضور کے عاشق بننے کے لیے، حضور کی اتباع
اتباع کرنی ہوگی، حضور کی اتباع کے لیے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، وگرنہ پھر مان نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، باوجود ان سب کے میں مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ کٹ مروں جب تک میں خواجہ فتح کی عظمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اور اسی میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، لیکن بن صحابہ کے محمد بھی تو مل سکتے نہیں، اسی لیے ہمیں صحابہ کی غلامی اچھی لگتی ہے۔ پھر سن لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی، دامن تام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مثمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔